بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بس انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو یہاں، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ لے آؤں یا وہاں آگ کے پاس رستے کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، سو وہ جب آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، بس تم اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم ایک میدان یعنی طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، سو جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو سن لو۔ کل کے درس میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، بس ان کو نصیحت کرتے رہیں، جس نے مان لی تو فبہا، نہ مان لی تو اس کی سزا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کا واقعہ، ان کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی تمہارے پاس؟ حدیث بات کو کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات حدیث موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث رسول۔ حدیث کا معنی لغوی طور پر بات ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی، ان کی بات نہیں پہنچی، ان کا واقعہ آپ کو نہیں پہنچا؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا۔ پیچھے بھی یہ واقعہ بیان ہوا، آگے بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا سورۃ القصص میں۔ مختصراً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح فرعون کے دربار میں پلے اور بڑے ہوئے، آپ سب کو معلوم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن باہر نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل، اور فرعون کی قوم تھی قبطی نسل کے وہ لوگ تھے، قبطی قوم تھی۔ ایک فرعونی، ایک قبطی، ایک اسرائیلی کو پکڑ کر مار رہا تھا، آپس میں وہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس فرد نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے، چھڑانے کی نیت سے، نہ کہ اس کو قتل کرنے یا مارنے کے ارادے سے، چھڑانے کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکہ مارا۔ فوقظ موسیٰ، وقظ کہتے ہیں مکہ مارنے کو، مکہ مارنا، تو فقضا علیہ، وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا، قبطی مر گیا۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام جوانی میں تھے، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، اور وہ شخص مر گیا، کسی اور نے دیکھا ہی نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام اور اس اسرائیلی کو پتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا دور ہو جا، تو ابھی یہ معاملہ خراب ہو گیا، تو بہرحال پتہ چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہاں مشورے ہو رہے تھے، تو ایک
اچھے آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ پتہ کیسے چلا؟ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہیں جا رہے تھے تو وہ بنی اسرائیلی بڑا جھگڑالو قسم کا تھا، کسی اور آدمی سے وہ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے تو اس کو چھڑانے کی نیت سے، بلکہ اس کو غصہ کیا اپنی قوم کے اس فرد کو کہ تو ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے۔ تو اس نے ڈر کر کہا ہے موسیٰ تو نے کل بھی ایک آدمی مارا تو آج مجھے مار دے گا۔ تو اس طرح وہ بات باہر نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ ان لوگوں نے بنایا، تو ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پر تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے انجان منزل کی طرف۔ چلتے 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 یہ مدین پہنچ گئے۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور وہاں پر شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جب وہاں پر پہنچے، ان کی بیٹیاں تھیں وہاں کنویں پر پانی پلا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مسافر تھے، کنواں دیکھا، وہاں پر درخت بھی تھے، سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور ان کی بیٹیوں کی پانی نکالنے میں مدد کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر بلا لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ ذکر کیا کہ یوں میں مجھ سے یہ کام ہوا، میں یہاں آ گیا۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ اب تو فرعون کی پہنچ سے بڑا دور پہنچ آیا ہے، لہٰذا تو اب بے فکر رہ، تجھے کوئی کچھ یہاں نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو نکاح کر لے، اور نکاح کا مہر یہ ہے کہ تو میرے پاس 10 سال میری بکریاں چرائے گا، 10 سال بکریاں چرائے گا۔ 8 سال کا کہا فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، 2 سال اگر تو اپنی طرف سے لگا لے تو وہ تیری مرضی ہے، وہ تیرا اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، شعیب علیہ السلام کی شریعت میں مہر اس طرح کی چیز بن سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت میں مہر جو ہے وہ اس طرح کی شرائط مہر نہیں بن سکتی کہ لڑکی والے لڑکے سے کہیں کہ تو ہماری نوکری کر، ہم تمہیں رشتہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مہر جو بنایا جائے گا وہ مال ہوگا، مال جو ہے نا وہ مہر بنتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مہر مقرر مال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑکی کے والدین نہیں، کیونکہ مہر والدین لڑکی کے نہیں کھا سکتے، والدین کی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لڑکی کا مہر اس سے لے کر کھائیں، ناجائز اور حرام ہے۔ مہر مقرر ہوا، اور بعد میں لڑکی کے ہی کسی کام میں، کاروبار میں، اس نے بجائے نقدی دینے کے وہاں پر مزدوری شروع کر دی، وقت دینا شروع کر دیا، جس میں بیوی سے اس نے مزدوری میں اپنا مہر کٹوا دیا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مہر بننے کے لیے، مہر بنانے کے لیے وہ مال شرط ہے، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کوئی جانور وغیرہ ہو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا، اور 10 سال تک وہاں ان کے پاس بکریاں چراتے رہے۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کا وطن پیدائش ہوتا ہے، پیدائشی جگہ ہوتی ہے، وہ تو یاد آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب واپس مصر کی طرف جانا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر کی طرف نکل آئے۔ مشہور راستوں سے نہیں آئے، کیونکہ دل کے اندر وہ ڈر موجود تھا کہ کہیں راستے میں وہ پکڑ نہ لیں۔ غیر مشہور راستوں سے موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف نکل آئے۔ اب ساتھ کون ہے؟ ساتھ آپ کی اہلیہ ہے، بیوی ہے، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ساتھ ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور بکریوں کا بھی چھوٹا سا ریوڑ شعیب علیہ السلام نے دے دیا تھا بیٹی کو کہ یہ بھی لے جاؤ، اور ایک چرواہا بھی ساتھ موجود ہے۔ تو یہ لوگ سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر ہے، اور رات کو جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ بالکل گھپ اندھیرا ہے، سردی بھی ہے، جھاڑے کا موسم ہے، اور پاس میں آگ جلانے کے لیے وہ چکماک یا جو چیز آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہے۔
اوپر سے راستہ بھی بھول گئے ہیں، غیر معروف راستے سے آئے، اندھیرے میں کہیں اور نکل گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی تلاش کو شروع کی، اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی بیمار ہو گئی، درد ذہ کی انہیں تکلیف ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سامنے دیکھا، پہاڑی پر کچھ آگ نظر آئی، آگ کی شدید ضرورت تھی۔ تو ان سب سے کہا فقال لأہلہم کثوا اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی فقال لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ امکثوا، تم ٹھہرو یہاں پر۔ یہ مکث کا معنی ہوتا ہے عارضی ٹھہرنا، مستقل ٹھہرنا ہو تو اس کو عربی میں لفظ ہوتا ہے قیام، قیام کہتے ہیں مستقل ٹھہرنے کو، اور مکث یا امکاس جو ہے یہ مختصر عارضی طور پر ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا امکثوا، تم یہاں پر ٹھہرو، تو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، امکثوا، تم یہاں پر ٹھہرو۔ اگر اکیلی بیوی ہوتی تو امکثی کہتے کہ تو یہاں ٹھہر، میں آتا ہوں، آگ لے کے آتا ہوں، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ صرف 2 ہی تھے۔ اگر وہ 2 تھے تو امکثوا جو جمع کا صیغہ استعمال کیا وہ بطور ادب کے کیا، کہ ادب میں، گفتگو میں ادب کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، وہ اکیلا ہو تو آپ اسے یوں نہیں کہتے کہ ادھر بیٹھ، یہاں بیٹھ تو، بلکہ کہتے ہیں آپ بیٹھیں ادھر۔ جمع کا صیغہ احترام کے لیے، ادب کے لیے، جس طرح بڑے کو بلاتے ہیں آپ کہہ کر بلاتے ہیں، آپ تم آؤ نہیں کہتے، آپ آئیں، حالانکہ یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، لیکن ادب کے لیے استعمال واحد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ 2 ہی تھے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ امکثوا جو ٹھہرو کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہ بطور ادب کے کیا ہے، اور خاوند کو بیوی کا ادب، بیوی کو خاوند کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ آپ کہے، تم کے بجائے تسی کہے، یا اس طرح کے ادب استعمال کرے، اور خاوند بولے تو اس کو بے ادبی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کا ادب ہے۔ تو فرمایا کہ امکثوا، ٹھہرو یہاں، انی آنست نارا، میں نے آگ محسوس کی ہے، آگ دیکھی ہے، وہ پہاڑی پر میری نظر پڑی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید وہاں سے کوئی آگ کا شعلہ وغیرہ مل جائے تو یہاں آ کر جلا دے، یہ سردی ختم ہو اور روشنی کا بھی بندوبست ہو جائے، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کے پاس کوئی آدمی مل جائے جو ہمیں راستہ بتا دے، کیونکہ آگ جل رہی ہے، ظاہر ہے کسی آدمی نے جلائی ہوگی، تو وہاں دائیں بائیں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، اس سے میں راستہ بھی پوچھ لوں، وہ ہمیں راستہ بھی بتا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں کا تو موسمی ماحول ہی عجیب تھا۔ فلما اتاہا، وہاں پر جب پہنچے دیکھا کہ آگ جو ہے وہ بجائے اس کے زمین پر جلنے کے درخت پہ جل رہی ہے، اور درخت بھی سرسبز و شاداب ہے، وہ جل بھی نہیں رہا، آگ سے وہ جل بھی نہیں رہا۔ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، آگ لینے کے لیے آگ درخت پر ہے اور وہ ایک شعلہ نما ہے، اور ہر طرف وہ آگ ہی نظر آ رہی ہے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس درخت پہ ڈالی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں محال ہے، اس دنیا میں کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر تھوڑی سی ضد کی تھی، ضد یہ کی کہ یا اللہ میں ارنا اللہ جہرا، اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ سامنے پہاڑ کو دیکھ، اس پر میں اپنے نور کی ایک ہلکی سی کرن، ایک ہلکی سی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا پہاڑ تو دیکھ لے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو وہاں پر وہ نور تھا ایسا جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں جس کو دیکھنے پر قادر تھیں، اللہ نے ایسا بندوبست کیا۔ اور پھر وہیں پر کھڑے تھے حیران پریشان، نودی یا موسیٰ، آواز آئی، آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ آواز کسی ایک سمت، ایک جہت سے نہیں، بلکہ وہاں جتنی بھی وہ جگہ ہے، ایسے لگ رہا ہے ہر چیز بول رہی ہے۔
آواز آئی انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہ آگ نہیں ہے، میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک آپ اپنی جوتیاں اتار دو۔ جوتیاں کیوں اتار دو؟ جوتیاں بتقاضۂ ادب اتار دو۔ مسجد میں آتے ہیں تو جوتی اتارنی ہے، اگرچہ آپ کی جوتی پاک صاف ہے، طاہر ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، مسجد میں اس کو پہن کر آ سکتے بھی ہیں، لیکن آنا نہیں ہے۔ کیوں؟ جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آنا ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وادی طوا ہے، یہ مقدس جگہ ہے، جوتے اتار دو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گدے کی کھال کے جوتے موسیٰ علیہ السلام نے پہنے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ جوتے اتار دیں، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جانور کی کوئی کھال ہے نا، جب اسے دباغت دے کر اس سے کوئی چیز بنا دی جاتی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا آپ ڈول بھی بنا سکتے ہیں، اگرچہ وہ حرام جانور کی ہی کھال کیوں نہ ہو، وہ پاک کر دی گئی، اس سے ڈول بنا دیا گیا تو اس سے پانی آپ نکال سکتے ہیں، ہر چیز میں استعمال ہو سکتی ہے، سوائے کتے کی کھال کے اندر اختلاف ہے، اور خنزیر کی کھال کسی صورت میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی، وہ نجس العین ہے، اور انسان کی کھال استعمال نہیں ہو سکتی اس کی شرافت اور اس کی کرامت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہاں ادباً موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھایا گیا، فاخلع علیک آپ اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس طوا آپ اب یہ طوا کی مقدس وادی کے اندر آپ آ چکے ہیں، اللہ سے یہاں آپ ہم کلام ہو چکے، اس لیے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں گے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اور میں نے تم کو اپنا نبی بنانے کے لیے منتخب کر دیا ہے، اور تجھ پر جو ہے وہ میری وحی آئے گی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کے درس میں